الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اور معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور بس چند دن بچے ہیں شعبان المعظم کے ختم ہونے میں. پھر رحمتوں والا، برکتوں والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری عنایتوں کے نازل ہونے کا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے. رمضان المبارک اس لیے بھی برکت والا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ برکت ہی ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رب ذوالجلال اپنے فضل سے بندوں کو خود سے معاف فرما دیتا ہے. رمضان عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے جلانا. رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا کہ یہ انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. جیسے دنیا میں کچرے کو جلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے گناہوں کو آگ لگانے کے لیے، جلا کر خاکستر کرنے کے لیے، ضائع اور برباد کرنے کے لیے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک لاتے ہیں، تاکہ رمضان کے آنے کے بعد جو شخص اپنے آپ کو سدھار لے، رمضان میں خوب اچھی عبادت کرے، اس شخص کے گناہوں کو رمضان کا مہینہ جلا دیتا ہے. اس لیے رمضان برکتوں والا ہے. لوٹنے کا یہ مہینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو، اللہ کی مغفرت کو، اللہ کی بخشش کو. ہر انسان اپنی اپنی چاہت کے اعتبار سے چیزوں کو پسند کرتا ہے. ایمان والا، اس کی چاہت اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس کی مغفرت ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے غلام ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے خوب زیادہ فکر کرتے تھے رمضان المبارک میں اللہ کو منانے کی. بحیثیت غلام اور امتی ہونے کے ہم سب کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. حضرات علماء اکرام نے اس کی مثال دی. انسان کپڑے استعمال کرتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. بعض کپڑے ہلکے میلے ہوتے ہیں جس کو یوں ہی ایک مرتبہ واشنگ مشین میں ڈال کر گھما دیا جائے، اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے.
بعض کپڑے وہ ہوتے ہیں جو کپڑے زیادہ میلے ہو جاتے ہیں، جیسے کام میں کوئی شخص لگا رہے اور اس کے کپڑوں پر میل کچیل گندگی زیادہ لگ جائے تو پھر وہ کپڑے صرف ایک مرتبہ واشنگ مشین میں گھمانے سے صاف نہیں ہوتے، اس کو بھیگنے ڈالنا پڑے گا۔ بھیگنے ڈالیں گے، صرف پانی میں نہیں ڈالیں گے، اس کے ساتھ سرف، اس کے ساتھ ایریل، اس کے ساتھ کوئی پاؤڈر ایسا جس سے گندگی نکل جائے، وہ سب کرنا پڑے گا۔ پھر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مسلسل وہ پانی میں رہے اور وہ اندر جو کچھ میل کچیل کپڑے کے اندر لگا ہوا ہے اس کو وہ نرم کر دے، یہاں تک کہ پھر جب اس کو دھونے کا وقت آئے، ہاتھ پر رگڑنا ہے تو ہاتھ پر رگڑنے سے وہ میل کچیل دور ہو جائے۔ ایسے ہی یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جھونک دینے کے کہ اللہ ہم جیسے اپنے کپڑوں کو جو بہت زیادہ میلے ہو جاتے ہیں اس کو دھلنے کے لیے ہم لوگ جیسے بھگو دیتے ہیں سرف میں اور واشنگ پاؤڈر کے اندر، ایسے ہی اپنے آپ کو اعمال میں جھونک دینا چاہیے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، خاموش خاموش ہو جاتا ہے، تھوڑی سی صورت اس کی رونے جیسی بنا لیتا ہے تو باپ کو بھی بچے پر رحم آ جاتا ہے، حالانکہ اسی بچے کو مارنے کے لیے باپ تلاش کرتا رہا، آیا تو ماروں گا، ختم کر دوں گا، مگر جب بچہ صورت بنا کر آتا ہے تو پھر باپ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ یہ جو باپ ہے اس باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ بھٹکا ہوا ہے کوئی، بھٹک کے گیا، ادھر گیا ادھر گیا اور اس کے بعد 2 دن 5 دن 10 دن 20 دن گھومتا رہا اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کو راستہ مل گیا، بھٹک کر واپس آیا تو ماں اس کو ڈانٹتی نہیں، اس کو سینے سے لگاتی ہے کہ چلو بھٹکا تھا، کہیں گیا، کئی دن گیا، پھر آ گیا، میرا لال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی راستے سے بھٹک گیا، نمازیں چھوڑتا رہا، عبادتیں چھوڑتا رہا، قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا، صدقہ اور خیرات نہیں کرتا تھا، روزے کی طرف کوئی توجہ نہیں، نیبرز کو خوش کرنے کا کوئی مزاج نہیں تھا، کسی کا حق ادا نہیں کرتا تھا اور ہیومینٹی کے عنوان سے کوئی انسانیت اس کے پاس نہیں تھی، ایسے کام کرتے رہا 10 مہینے 11 مہینے، بس اسی میں اس کی پوری زندگی رہی، یہاں تک کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کو احساس ہو گیا کہ برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ تعالیٰ کی بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا تو ماں کو جیسے محبت آ جاتی ہے بھٹکے ہوئے بیٹے پر، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے اپنے بندے پر جو راستے سے بھٹکا ہوا تھا اب راستے پر آ گیا۔ تو یہ جو موقع ہے اس موقع کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے، موقع مل گیا غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک موقع مل گیا، چانس کبھی ملتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی کام ہو اس میں جب چانس ملتا ہے تو اس چانس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں استعمال کر لینا چاہیے، پھر دوبارہ چانس ملے گا یا پھر چانس نہیں ملے گا، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے موقع سے بہت زیادہ فکر کرتے تھے، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اگر آپ دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر رہے ہیں جیسے کوئی گنہگار بندہ کرتا ہے، خوب عبادت کر رہے ہیں، مسلسل عبادت، اور کوئی ایک عبادت نہیں، جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایک عبادت کرتے ہیں کنٹینیو، دوسری عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کوئی نمازی ہے تو نمازیں تو پڑھتا ہے، باقی دوسرے لوٹنے کے کام، اس کو ستانا، اس کو ترانا، اس کو ڈبانا، یہ کام بھی اس کے چلتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے وہ عبادت ایسی ہے، ہر کام میں بہت اعلیٰ درجے کی، خیرات دینے میں خوب خیرات دے رہے ہیں، اتنی دے رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو آیا پورا غنیمت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا گیا کہ جو کچھ غنیمت کا مال ہے جو چاہے آپ کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اس میں سے آپ جو بہتر سمجھے لے لیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر تو نہیں لیا، جو اس میں سے اپنی ضرورت کا ہوتا وہ بھی لینے کے بارے میں فکر نہیں کی، یہاں تک کہ بانٹتے رہے۔ نماز کے معاملے میں مسلسل نماز پڑھتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت، مسلسل قرآن مجید کی تلاوت۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت دینے کے معاملے میں ایسے مثالی، گھر میں اپنا بستر خود ڈال لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، کبھی پھٹ جاتا تو اس کو خود سی لیتے تھے، کپڑے میلے ہو گئے تو اس کو خود دھو لیتے تھے۔ تو گھر میں ایسے بیویاں کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا، آدمی اچھا ہے یا نہیں کون بولے؟ جیسے میں ہوں، میں اپنے بارے میں اچھا کہوں گا کہ بھائی میں بہت اچھا آدمی ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں کہوں گا آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی گواہی سے کام نہیں چلے گا، بیوی گواہی دینا، بچے گواہی دینا کہ بھائی یہ ہمارے ابو اچھے ہیں، اور شوہر کہے میرا میاں اچھا ہے تو سمجھ لیجئے آپ اچھے ہیں۔ بیوی کہتی ہے میرا میاں اچھا نہیں ہے، بچے کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں، مطلب یہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو۔ اگر ایک فیملی میں ماں باپ بیوی بچے رہتے ہیں تو وہ سب گواہی دینا کہ واقعتاً میرے ابو اچھے ہیں، میرا بیٹا اچھا ہے، ماں کہے میرا بیٹا اچھا ہے، اور بچے کہے میرے ابو اچھے ہیں، بیوی کہے میرا شوہر اچھا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ اور اگر بیوی کہتی ہے کہ بھائی آدمی باہر بہت اچھا ہوگا، اور عام طور پر ایسا ہی ہے، ہر ایک کے بارے میں عام طور پر یہی بات ہے کہ باہر مسجد میں بہت اچھے مثالیں رکھیں، آپ پیارے آدمی ہیں بھائی، جب ملتے ہیں بڑے مسکراہٹ سے ملتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے بھائی، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مسجد کو آتے ہیں تو ہنستے بولتے آتے ہیں، نماز کے وقت میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد خاموش چلے جاتے ہیں، کسی کے نام پہ نہیں جاتے۔ گھر میں بچے پریشان ہیں، یعنی بچے پریشان ہیں اس حساب سے کہ بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، بیوی پریشان، بچے پریشان ہیں۔ فرمایا یہ اچھا نہیں، آپ باہر کتنے بھی مسکراہٹ والے، گھر میں مسکراہٹ چاہیے۔ آپ باہر بہت اچھے، لوگ گواہی دے رہے ہیں، پورا محلہ بول رہا بہت اچھے ہیں، بیوی بولتی ہے آپ اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا آپ اچھے نہیں ہیں۔ آپ باہر کیسے ہیں وہ باہر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر آپ اچھے ہوں اس کی گواہی کون؟ بیوی دے گی، بچے دیں گے، ماں باپ گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارا بچہ اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے بہتر ہو، اور خوب اچھی طرح سن لو، میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے بہتر ہوں۔ کبھی تکلیف نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، جھڑکیاں نہیں دی، گالی تو بھول جائیے، تھوڑی بڑی آواز سے بات نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسا؟ اچھا ایک بیوی ہوتی، 2 بیوی ہوتی، ہاں بھائی ہم بھی ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، 1 2 نہیں، 6 8 10 بیویاں، ان سب کو ہینڈل کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کو، اماں جان ام المومنین ہیں، بہت بڑے مرتبے کی ضرور ہے، مگر ہیں تو وہ عورت، اور عورت کو ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھی، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طعنہ نہیں دیا، جھڑکیاں نہیں دی، گالی نہیں دی، برا نہیں کہا۔ بہت زیادہ ناگواری ہوتی تو خاموش ہو جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ خاموشی سمجھ جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بس اب اس کے بعد عورتیں منانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیویوں کے گروپ تھے، 4 بیویاں ایک طرف، 5 بیویاں ایک طرف، الگ الگ گروپ بندیاں تھیں۔ ایک گروپ کی لیڈر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور ایک گروپ کی لیڈر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی۔ تو یہ گروپ بندیوں میں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ایسا ہینڈل کیا کہ ساری بیویاں یہ گواہی دیتی تھیں کہ کسی کا شوہر اگر اچھا ہو سکتا ہے تو میرا شوہر اچھا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایسی زندگی ہم کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
کچھ مواقع دیے، ان میں ایک رمضان المبارک بھی ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو جائے، آپ اللہ کا حکم مانیے۔ دیکھیے رمضان میں آپ کے سامنے افطاری پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرے میں آپ اکیلے ہیں، کھانا اگر چاہیں کھا لیں، بھوک ہو رہی ہے، پیاس ہو رہی ہے، مگر طبیعت نہیں چاہتی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے چلے گئے، وضو کرتے وقت میں اگر ایک کلی کرتے کرتے پیاس ہو رہی تھی، گرما بہت زیادہ ہے، 2 گھونٹ اگر آپ نے پی لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر آپ پیتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم روزے کے اندر پانی پینے سے ڈرتے ہو یہ سمجھ کر کہ اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دوسرے گناہوں کے کام کرتے وقت میں کیوں بھول جاتے ہو اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ تو ہمیشہ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رمضان میں زندہ ہو گیا، رمضان جانے کے بعد اللہ مر گیا، اللہ تو زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ سے اللہ شروع سے ہے، اللہ آخر تک رہیں گے، کبھی اللہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، ہمیشہ ایک کیفیت میں ہے۔ ارے میں تھکا ہوا ہوں بھائی اس لیے تھوڑی دیر لیٹنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں۔ انسان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، بہت بڑا آفیسر ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، ملینر بلینر، کچھ بھی ہوگا، مگر اس کی تبدیلی آتی ہے اس میں، اور اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے کچھ سیکھو۔ گناہ کرنے کی طبیعت چاہتا ہے، کوئی آپ کو کسی کو للکارے، آؤ باہر آؤ دیکھ لیتا ہوں، تو اس وقت میں آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی میں روزے سے ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی روزے کی میرے پاس کچھ اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کی اہمیت کس نے سمجھائی؟ اللہ نے سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان میں جیسے روزے میں آپ یہ سامنے والے کو بول رہے ہیں کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، ایسے ہی تھوڑا غصہ عام دنوں میں بھی پینے کا مزاج بناؤ۔ تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں مگر نہیں کھاتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ پینے کی طبیعت چاہتی مگر حکم اللہ کا، اس لیے کہتا پیوں گا نہیں۔ بعض چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا 12-13 سال کے جو روزے کے شوقین ہوتے ہیں، 4 بجنے کے بعد 4:30 عصر سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت سے ان کو روزہ لگنا شروع ہو جاتا، بے چین ہو جاتا، بچہ لیٹ جاتا، تھوڑی دیر پنکھے میں آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کولر میں بیٹھ گیا، بے چین ہے۔ ماں بولتی بیٹا روزہ توڑ دے، پانی پی لے، نہیں امی پانی نہیں پیوں گا، روزہ پورا کروں گا۔ ارے تھوڑا پی لے بیٹا، نہیں امی نہیں پیوں گا۔ تو روزہ اس کو پورا کرنے کی فکر ہے، نماز کو جانا ہے، جیسے تیسے مسجد کو گیا یا اپنے گھر میں ہی صحیح پڑھ لیا، مگر اس کو احساس ہے کہ یہ روزہ اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے روزہ اللہ کے پاس پہنچتا اور نیکیاں بھی اللہ کو پہنچتی، اور رمضان المبارک میں جیسے اللہ زندہ ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ زندہ ہے، جیسے کسی رمضان کی نیکی کا ثواب اللہ دینے والے ہیں، تو فرمایا کہ رمضان کے بعد کی کوئی نیکی ہے اس کا ثواب بھی اللہ ہی دینے والے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سرہند پنجاب کے علاقے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور مجدد ہیں۔ یہ ہر 1000 سال میں ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو، عالم دین کو زندہ کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے جو بعد میں قابل بنتا ہے، وہ بدعات کو، خرافات کو ختم کرتا ہے، سنتوں کو رائج کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو زندگی ہے اس کو سمجھاتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو پہلے مجدد یعنی 1000 سال ہونے کے بعد 1100واں جو سال شروع ہوا، اس سے جو 1000 سال چلے اس کے بارے میں اکثر علماء کا رجحان یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد سرہندی ان کا نام ہے، سرہند کے علاقے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو سرہند کے رہنے والے مجدد الفسانی جو ہیں، ان کے قول جو ہیں، اقوال زرین ہیں ان کے بہت سارے، اس میں ایک قول انہوں نے فرمایا کہ آپ کا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اسی طرح حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچ لیجیے، آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ حج کے بارے میں فرمایا کہ حج سے پہلے کی زندگی میں، حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی اگر آ گئی ہے، پہلے بے نمازی تھے اب نمازی ہو گئے، پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے اب قرآن پڑھنے والے ہو گئے، پہلے صدقہ خیرات نہیں دیتے تھے اب صدقہ خیرات دینے والے ہو گئے، پہلے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اب اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، مطلب یہ ہے آپ کا وہ حج قبول ہو گیا جو آپ نے حج کیا۔ اور اگر آپ نے حج تو کیا مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے بھی بے نمازی تھے اب بھی بے نمازی ہیں، پہلے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اب بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج کی ایکٹنگ کر لی ہے، حج کی قبولیت کا کوئی عمل آپ نے نہیں کیا۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ رمضان المبارک اگر آ گیا تو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے کی زندگی میں رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا اصل مہینہ جو ہے نا، ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس پانی کا خزانہ کم ہو گیا لہذا سارے مسلمانوں سے کہہ دیا گیا دن میں نہ پئیں۔ اللہ کے پاس کھانے کا خزانہ کم ہو گیا اس لیے خدا نخواستہ اللہ نے کہہ دیا کوئی دن میں نہ کھائے۔ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، عام دنوں میں جو نہیں کھلاتے اللہ اس سے زیادہ رمضان میں کھلا دیتے۔ فروٹس کے بارے میں غریب بیچارہ جو مہینہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ کبھی فروٹ کھانے کی اس کو نہ توفیق ہوتی نہ ہمت ہوتی، رمضان میں اس کو اتنے فروٹ کھلا دیتے اللہ تعالیٰ، کبھی خود اپنے پیسوں سے کھلا دیتے، کبھی اڑوس پڑوس کے ذریعے کھلا دیتے۔ تو غذا دیکھنے میں تو معلوم ہوتا 2 ٹائم کھا رہا آدمی کہ سحر اور افطار کھا رہا، مگر حقیقت اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا 2 وقت میں 5 وقت کا کھانا آدمی کھا لیتا۔ سحر میں یہ سمجھ کے کہ بھائی سحر میں کھا رہا ہے، اس کو اب ماں بولتی، بیوی بولتی، بچے بولتے، اس کا دل بولتا کہ دن بھر مجھے بھوکا رہنا، دنیا والے بڑھ کے کھا لیں۔ روزانہ 2 روٹی کھاتا تھا، 2.5 روٹی کھائے گا سحر میں۔ پانی روزانہ 2 گلاس پیتا تھا، اب 2.5 گلاس پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر بھوکے رہنا ہے، دن بھر پیاسے رہنا ہے۔ مغرب سے پہلے افطار میں پھر اس کے دل میں یہ احساس، بیوی بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، خود اپنے دل میں یہ احساس آتا کہ دن میں کچھ نہیں کھایا، تھوڑی سی انرجی چاہیے، طاقت چاہیے، روح افزا بنوائے گا، لسی بنوائے گا، سیب کٹوائے گا، یہ پھل وہ پھل۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو سحر میں جو کم کھانا تھا وہ زیادہ کھا لیا، افطار میں جو کم کھانا تھا وہ زیادہ کھا لیا، پھر افطار کے بعد پھر نماز کے بعد پھر کھانا، پھر عام طور پر تراویح کے بعد پھر دو نوالے کچھ مل گیا کھا لیا، کچھ نہیں ملا کچھ دہی بڑے مل گئے، کچھ حلیم مل گئی، جو ملا کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ اس انداز میں اگر آپ دیکھیں گے تو دن میں بولنے کو سحر افطار ہے، مگر وہ 3-4 مرتبہ آرام سے روزانہ کھا لیتا آدمی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھی کھا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک جب آ گیا تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کیا فرق آیا وہ محسوس کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے پہلے آپ کی زندگی میں جو روٹین تھا، رمضان کے بعد وہ روٹین میں تبدیلی ہونا چاہیے۔ کیا تبدیلی؟ اس سے پہلے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اب اللہ سے ڈر آ گیا۔ مطلب یہ کہ آپ کے روزے قبول ہو گئے، آپ کی تراویح قبول ہو گئی، آپ کے صدقات و خیرات قبول ہو گئے، آپ کا قرآن مجید کا پڑھنا قبول ہو گیا، اور آپ نے بہت سارے جو خیر کے کام کیے ہیں وہ سب قبول ہو گئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ رمضان آیا اور رمضان گزر گیا مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مطلب یہ ہے کہ رمضان آیا اپنا کام کر کے گیا مگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں رہے۔ اس لیے اس بات کی مکمل کوشش ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد پر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک دراصل پریکٹس کا مہینہ ہے، ہر چیز کی پریکٹس ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں مگر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر زبان سے غیبت، چغلی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی کو جھڑکی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کانوں سے گندی باتیں سنتا رہا، گانے سنتا رہا، آنکھوں سے گندی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ تو روزہ تو رکھ لیا اس نے، سحر بھی کی، دن میں کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، مگر یہ گندے کاموں کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا روزے دار ہے جس کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا کھانے سے، پیاسا رکھا پینے سے، مگر کانوں کی، زبان کی، آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے روزے کا جو اثر ہے وہ اس کی زندگی کے اندر نہیں آیا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہے ہیں ہر چیز کی۔ تو اب 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ مشق کروا رہے ہیں زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت اللہ کرواتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعد کے جو 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینے میں اس کی مشق ہو۔ آپ نے غور کیا ہوگا جو بڑے قابل ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، جو ادنا درجے کے ہوتے ہیں ان کی تو ہوتی ہی ہیں کلاسز،
جو اچھے پوسٹ کے ہو جاتے ہیں ان کی بھی باضابطہ اس سلسلے میں کلاسز ہوتی ہیں کہ بھائی ان کا جو پروموشن ہونا چاہیے اس کے لیے یہ کلاسز چاہیے، کسی جگہ 3 دن کی، کسی جگہ 5 دن کی، کسی جگہ 8 دن کی، باضابطہ ان کی کلاسز ہوتی ہے. اور بعض لوگوں سے تو وہ کلاسز کے بعد اس کا انٹرویو، اس کا ٹیسٹ، اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی ترقی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں کامیاب ہوتے تو ترقی نہیں ہوتی. تو رمضان المبارک بھی اسی طرح کا ہے کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان کے مطابق جو کچھ اس نے سیکھا اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کا انکریجمنٹ ہوتا ہے. اور اگر یہ ترقی نہیں کرتا یعنی اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو پھر ایسی صورت میں اس کی ترقی روک دی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک بہت سارے لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لاتا ہے کہ رمضان میں ان کی ترقی ہوتی ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور بہت سارے بد نصیب وہ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ، مقرب بندہ نہیں بناتے، یہاں تک کہ اپنی مغفرت کی فکر نہیں کرتے. ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کی بددعا پر آمین فرمایا. اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارا رمضان اچھا ہو. اور رمضان اچھا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی 5 دن 6 دن جو بچے ہوئے ہیں اس میں کوشش کرنا کہ بھائی میں رمضان المبارک اچھا کیسے گزاروں. جیسے کوئی بیمار ہے 2-5 دن کے اندر ڈاکٹروں سے مل کہ بھائی اس مرتبہ مجھے روزے رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے مجھے کوئی دوائی انرجی چاہیے، اس کے لیے کوئی آپ دے سکتے ہیں وہ دیجیے. شوگر والا آدمی ہے، شوگر والا اپنے ڈاکٹر سے ملے، بھائی مجھے روزہ رکھنا ہے. کوئی اور مریض ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر اس کی دوائیوں کا انتظام کر لے مگر روزہ نہ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رمضان کا روزہ یوں ہی کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، پھر بعد میں اس ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سال بھر روزہ رکھے تو بھی اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے روزہ ہرگز نہ چھوڑے، نہ خود چھوڑنا، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی نہیں چھوڑنا. گھر کے سارے افراد روزے رکھیں، چھوٹے بچے، بڑے بچے. اب تو حالات یہ ہیں کہ اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سمجھ لیجیے یا پھر اسکولز بند ہونے کی وجہ سے بچے گھر میں ہیں تو گھر میں ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، اس لیے بچوں سے پورے روزے رکھوائیں، اللہ سے دعائیں کروائیں. اس لیے کہ روزے میں بندہ اللہ کا بہت قریبی ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطار کے وقت میں ہر دن روزے داروں کی کم سے کم ایک دعا قبول ہوتی. 30 دن کا اگر رمضان ہے تو 30 دعائیں آپ کی قبول ہوں گی. آپ کے گھر میں 5 ممبر اگر ہے تو 5 لوگوں کی ہر ایک کی ایک دعا اگر قبول ہو جائے. اب آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے. آپ اپنی صحت کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے جو مانگتے ہیں مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ کو جو ضروری سمجھ میں آئے ایک لیتے جائیں گے، قبول کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہر ایک کی طرف سے 30 دعائیں ضرور بھی ضرور قبول ہوں گی. اس لیے روزہ ضرور رکھیں، روزے کے تقاضوں کو پورا کریں. زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت مکمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور روزے کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا. یہ نہیں کہ صاحب میں روزے میں ہوں، دھوپ تیز ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھ لوں گا. بہت زیادہ کوئی مجبوری آ گئی الگ بات ہے، ورنہ گھر میں نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. دیکھیے ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں. عورتوں سے فرمایا گھر میں پڑھو، مردوں سے فرمایا مسجدوں میں پڑھو. اب مسجدوں میں مرد نہیں جاتے اس لیے عورتیں کہتی ہیں ہم مسجد میں جا کر پڑھیں گے. حالانکہ عورتوں کے لیے مسجدوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، گھروں میں پڑھنا، گھر میں بھی گھر کے اس کمرے میں پڑھنا جس کمرے میں زیادہ سے زیادہ گوشے پردے کی رعایت ہوتی ہے وہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا. مگر مرد حضرات مسجد کو نہیں جاتے. اس لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں مسجدوں میں خاص طور پر عورتیں آنا چاہتی ہیں. اچھا عمل نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس لیے عورتیں اپنے گھروں میں، مرد حضرات مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. رمضان کی اور عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے تراویح.
ابھی 2-5 دن کے اندر رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں پڑھنے والا یعنی تراویح پڑھانے والا حافظ قرآن اس کو یاد اچھا ہو، صاف پڑھتا ہو. یہ 2 شرطیں ہیں. یہ ہم لوگ یہ دونوں بھی چیزیں نہیں دیکھتے. ہم لوگ آواز دیکھتے ہیں. آواز کیا اچھی ہے، آواز اس کا کیا اس میں کمال ہے. آواز تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کا اپنا کمال یہ ہے کہ اچھا یاد کرے. اس کا اپنا کمال یہ ہے کہ یہ صاف پڑھے. یہ 2 چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھتے، کہیں نہیں دیکھتے. ہندوستان کے اندر، پڑوسی ممالک کے اندر یہ بڑی خامی ہے ہم سب کی کہ ہم لوگ صرف آواز دیکھتے ہیں. آواز اچھی ہے حافظ صاحب کی. ارے بھائی آواز سے لے کے کیا کرنا ہے بھائی. آواز اس کی جیسی بھی ہے وہ تو اللہ کی دی ہوئی گاڈ گفٹ ہے اس کی. وہ اچھی ہے تو بھی اللہ ہی کی ہے، وہ خراب ہے تو بھی اللہ ہی کی ہے. یاد کرنا اس کا اپنا کام ہے. محنت کرنا پڑے گا. اور محنت صرف مہینہ بھر کی محنت سے کام نہیں چلتا، سال بھر پڑھتے رہنا پڑتا تو یاد رہتا ہو. تو اس لیے حافظ قرآن اچھا پڑھانے والا، صاف پڑھنے والا. دیکھیے ہم لوگ کھانے میں بریانی کھاتے ہیں. کون سی بریانی کی تعریف ہوتی؟ اس بریانی کی تعریف ہوتی جس کے چاول ایک دوسرے میں چپکے ہوئے نہ ہو. اگر چاول سے چاول چپک گیا بولے تو ارے بنانے والا اچھا نہیں تھا بولتے، یہ چاول اچھا نہیں تھا بولتے، گلتی ہو گیا بولتے. تو چاول سے چاول چپک گیا اچھی نہیں ہے. حروف سے حروف چپک کے آیتوں کی آیتیں حذف ہو جا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آدھے گھنٹے میں، 35 منٹ میں، 40 منٹ میں تراویح ہو جا رہی ہے. ارے کیا پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا ریسنگ ہو رہی یا کوئی خاص قسم کا کوئی عمل ہو رہا؟ تراویح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل. حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ. دیکھیے مسجد میں اگر ہم جا کے امام صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے امام صاحب کے پیچھے خاموش ٹھہرنا. چاہے وہ آدھے گھنٹے کی تراویح ہو، 1 گھنٹے کی ہو، 2 گھنٹے کی ہو. موسم کبھی گرمی ہوتی، کبھی اپنی مرضی کی جگہ نہیں ملتی، کبھی آواز صاف نہیں آتی، تو خاموش ٹھہرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو آپ کیوں جا کے ٹھہر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ثواب کی امید ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ثواب کی آپ کو امید ہے تو پھر ایسی جگہ پڑھو جہاں حافظ قرآن کو یاد بھی اچھا ہو اور حافظ قرآن صاف پڑھنے والا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حلاوت ملے گی، قرآن کی لذت ملے گی اور قرآن کریم کا لطف ملے گا، جس سے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. قرآن کے انوار و برکات ایسے ہیں، اس کی مثال ہم لوگ یہ دیتے ہیں کہ ایک دھوبی گھاٹ ہے. وہاں پہ آپ دھوبی گھاٹ کے پاس کوئی بندہ کپڑے دھو رہا ہے، آپ دھوئے نہیں، صرف آپ اس کے قریب جا کے بیٹھ جائیں کچھ دیر. آپ کے اوپر چھینٹے اچھلیں گے نہیں اچھلیں گے؟ جواب یہ کچھ نہ کچھ چھینٹے اچھلیں گے. ارے بھائی وہ اچھالا کیا آپ کے اوپر؟ جواب یہ اچھالا نہیں، مگر چھینٹے اچھل گئے. تو دھوبی کے پاس بیٹھنے کے بعد آپ کے کپڑوں پر چھینٹے اچھل جاتے ہیں. کوئی قرآن اچھا پڑھنے والا ہو اور اس کے قریب اگر آپ چلے جائیں، وہاں اس کی مسجد میں وہاں پر جا کر قرآن اگر آپ سنیں گے تو پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ فرشتے کیچ کر کے اللہ کو پہنچاتے ہیں. اللہ یہ بندہ ایسا پڑھا، اور اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں حافظ قرآن کو. اس سے وہ جتنا حافظ قرآن کو ملتا ہے وہ سب پورے مسلمانوں کو ملتا. اس لیے تراویح کے معاملے میں جلدی پڑھنے والوں کے پاس مت جائیے. اچھا پڑھنے والے، صاف پڑھنے والے جہاں کہیں ہیں وہاں ضرور جائیے. تھوڑا دور ہے بھی تو کوئی بات نہیں، بہت ممکن ہے لاک ڈاؤن ہو، تراویح کا انتظام مسجد میں ہو نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جانے کا موقع مل جائے. اگر تراویح کی اجازت حکومت کی طرف سے نہ ملے تو پھر غیر ضروری ادھر ادھر جا کے جوتے بھی نہیں کھانا ہے. پولیس والے تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کچھ بدلے نکالنے مسلمانوں سے. اس لیے اگر اجازت مل گئی تو ضرور بھی ضرور دور کی مسجد میں صحیح جا کر پڑھیے، اور اگر نہیں تو پھر اپنے مکان کے اندر گھر کے افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جماعت سے تراویح پڑھ لیں. چاہے وہ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد کے سورے سے ہی کیوں نہ ہو، مگر تراویح پڑھیں. 20 رکعت پوری تراویح پڑھنا چاہیے. 8 رکعت، 4 رکعت، 12 رکعت، میں تھکا ہوا ہوں، یہ ہیں، یہ سب باتیں بہانے ہیں. کبھی کہیں ولیمے میں جاتے بہانے کرتے، 4 آئٹم، 8 آئٹم، 10 آئٹم سامنے آنے میں تھکا ہوا ہوں، خالی بریانی پہ نکل جاتا ہوں. جواب یہ کہ بریانی میں پورے آئٹم اور کیا کیا ہے پوچھتے رہے اس میں اشارہ کر کے. تو کھانے میں اور دیگر چیزوں میں پوری چیزیں تھکے ہوئے نا بھائی، آپ جلدی کھا کے بریانی کھا کے نکل جاؤ نا، نہیں. تو کھانے کے معاملے میں یہ سب چیزوں کی لوازمات کا اہتمام ہے.
اور تراویح کے لیے بولے تو میں تھکا ہوا ہوں، یہ عذر اللہ تعالیٰ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام اس بات کا کیا جائے کہ پورے 20 رکعت مسجد میں پڑھنے کا موقع ملے مسجد میں پڑھیے، مسجد میں اگر موقع نہ ملے گھر میں پڑھیے، مگر پورے کے پورے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے رمضان مل گیا، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم پھر دوبارہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی قدر کرنا۔ قدر کیا ہے؟ رمضان کے روزے اچھی طرح رکھیں، افطار خود جیسے کھاتے ہیں، اڑوس میں پڑوس میں غریب محلے میں کوئی اگر اپنے جان پہچان میں لوگ ہیں ان کی افطاری کا انتظام کر دیجئے، کوئی غریب ہے ان کی سحری کا انتظام کر دیجئے، کوئی پریشان حال ہے ان کی مدد کر دیجئے۔ اور اسی طرح سے روزانہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے کچھ دیر قرآن خود بھی کھولیے۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھیے، نہیں آتا تو کم سے کم محبت کی نظر سے قرآن مجید کو دیکھیے، اس کے الفاظ کو، ہو سکتا ہے وہ محبت کل انشاءاللہ کل قیامت میں کام آئے گی۔ کسی چیز کو آدمی محبت سے جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو بیکار اور رائگاں نہیں کرتے۔ اس لیے پڑھنا اگر نہیں آتا سیکھنا چاہیے، اور اگر پڑھنا آتا ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو سیکھنے سے پہلے کم سے کم محبت کی نظر سے اگر قرآن کو دیکھا جائے، وہ محبت انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن وہ کلام ہے جس کی سفارش کو قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس کی تدفین ہو جاتی ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سوالوں کے بعد قرآن مجید آ کر ایک طرف سے کھڑے ہو جاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، اللہ میں آپ کا پاکیزہ کلام ہوں اور آپ نے میری سفارش کو قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ میری سفارش ہے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، پڑھنے کے لیے وقت دیتا تھا، آپ میری سفارش قبول کر کے اس کے عذاب کو ختم کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے عذاب ختم کر دیں گے۔ اور اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہی نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، تو پھر قرآن آ کر کھڑے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ میں آپ کا پاکیزہ کلام ہوں اور آپ نے میری حجت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس کو عذاب دیجئے، اس لیے کہ یہ بندہ وہ ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالا۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فرشتہ یا ایسا کوئی مقرر کر دیا جائے قرآن کی طرف سے جو یوں شکایت کرے کہ ہم کو ٹائم نہیں دیا، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ روزانہ قرآن مجید کو پڑھنے کا عام دنوں میں خاص اہتمام، رمضان المبارک میں اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو رمضان المبارک کا خیر نصیب فرمائے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کے عنوان سے، اللہ اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کو کورونا سے پاک فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔